بعض لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تمہاری زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تم محض اس لیے پکڑے گئے ہو کہ ہمیں نامعلوم ذرائع سے مسلسل یہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ ریاست کا ایک مفرور مجرم یوسف تمہارے ساتھ لگا پھر رہا ہے۔ اس پر یمن کی قانونی حکومت کے خلاف ایک ناکام مسلح بغاوت میں ملوث رہنے کا سنگین الزام ہے۔ اگر تم اسے گرفتار کرانے میں مدد دے سکو تو تمہیں باعزت رہائی مل سکتی ہے۔ مگر وہ کسی بغاوت میں ملوث نہیں تھا، یہ اس کی وکالت مت کرو۔ یہ فیصلہ ثنا کا خصوصی فوجی ٹریبونل کرے گا کہ کون کس حد تک ملوث تھا۔ تم ہمیں اس کی موجودہ کمینگاہ کا پتہ بتاؤ تاکہ اسے جلد از جلد پکڑا جا سکے۔ مگر ہم اس کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ اس کا لہجہ قدر نرم ہو گیا۔ اس کی پیشی میں جس قدر تاخیر ہوگی اسی قدر اس کا جرم بھی سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آخری بار تمہاری اور اس کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ مجھے حیرت تھی کہ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود مجھ سے یہودی سرگرمیوں یا ان کی زیر زمین تجربے گاہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ 2-3 دن پہلے درنا میں وہ آخری بار ہمارے ساتھ تھا۔ وہاں سے تم کہاں گئے؟ لمبی کہانی ہے۔ کچھ اسرائیلی ایجنٹس ہماری بو پر لگے تھے۔ انہیں کسی طرح درنا والے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور ان کا ایک آدمی ہمارے ایک ہمدرد کا قاصد بن کر ہم تک آن پہنچا۔ شاید اس وقت یوسف بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا، لیکن اجنبی قاصد سے اس کا ماتھا کچھ ٹھنک گیا اور وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ لیکن ہمیں اطلاع دی گئی تھی کہ اس عمارت میں تم تینوں پناہ گزیر ہو۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں تم لوگ؟ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شاید میری اس بات پر بھی یقین نہ کیا جائے، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عمارت میں تینوں کی موجودگی کی اطلاع یوسف نے ہی دی ہوگی۔ وہ کیوں؟ درنا میں یہی منصوبہ بنا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے رہ کر ہمارا تعاقب کرے گا۔ اگر ہمیں لانے والا واقعی ہمارا ہمدرد ثابت ہوتا تو یوسف خاموشی سے اپنی راستے پر چلا جاتا، اور اسے ہماری سلامتی خطرے میں نظر آتی تو وہ باہر سے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس عمارت پر فوج کے چھاپے سے پہلے کسی نے رات کے اندھیرے میں اندر گھسنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف ہی رہا ہوگا۔ جب اس نے وسیع حفاظتی نظام کے سامنے خود کو بے بس پایا تو فوجی حکام سے مخبری کر بیٹھا۔ یقیناً اس نے سامنے آئے بغیر فون یا کسی خط کے ذریعے یہ خبر فوجی حکام تک پہنچائی ہوگی۔ بریگیڈیئر کی آنکھیں سوچ میں گم ہو گئیں۔ ثنا کی گیریجن کمانڈر کو ایک گمنام فون موصول ہوا تھا، لیکن یوسف نے یہ کیوں کہا کہ وہ خود بھی تم دونوں کے ساتھ اس عمارت سے دستیاب ہوگا؟ وہ جانتا تھا کہ مقامی حکام کی نظر میں ہم دونوں مجرم ضرور ہیں، لیکن ہم اتنے اہم نہیں کہ ہماری گرفتاری کے لیے کوئی فوری اور بڑا اقدام کیا جائے۔ اپنا نام شامل کرنے سے اس کا یہی مقصد ہوگا کہ فوری کارروائی کی جائے، کیونکہ ذرا بھی تاخیر ہوتی تو ہم دونوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا۔ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ تم بار بار اسرائیلیوں کا نام لے رہے ہو، وہ ہماری ناک کے نیچے کس طرح سرگرم رہ سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے۔ یمن میں ان کی طاقت کا منبع مائیکل ٹرمپ تھا جو ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ مائیکل ٹرمپ؟ تو کیا وہ بھی اس معاملے میں ملوث تھا؟ گردن تک۔ لیکن فوجی کارروائی کے وقت تو وہ عمارت خالی ملی تھی۔ وہ بہت بات کی بات ہے۔ ابتدا میں تو فوجیوں پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، لیکن وہ سب غائب کہاں ہو گئے تھے؟ ہم دونوں کو چند آدمی زیر زمین تجربے گاہ میں لے گئے۔ باقی لوگ فوجیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گئے۔ مائیکل تہخانے میں تمہارے ساتھ تھا؟ نہیں، ان لوگوں نے فرار ہوتے ہوئے نظام ناکارہ کر دیا تھا جس کی مدد سے زیر زمین تجربے گاہ میں داخلے کا راستہ کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا۔ تہخانے میں ہم دونوں کے علاوہ ان کے 6 آدمی بھی تھے جنہیں ہم نے جلدی ختم کر دیا۔ کل رات مائیکل اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ خفیہ راستے سے عمارت میں داخل ہوا تھا تاکہ ہمارا بندوبست کر سکے۔ وہ اس اعتماد کے ساتھ بے دھڑک تہخانے میں گھستا چلا آیا کہ اس کے 6 آدمیوں نے ہم دونوں کو بخوبی قابو کر رکھا ہوگا، لیکن اندر آنے کے بعد وہ تینوں ہمارے ہاتھوں مارے گئے اور ہم 9 لاشیں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ تو کیا وہ سب کچھ درست تھا جو تم نے تجربے گاہ کے بارے میں کہا تھا؟ ہمیں تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وہ زیر زمین مختصر سی کائنات ہلاکت کا ایک طوفان بن سکتی ہے۔ میرے جوانوں کا خیال تھا کہ تم دونوں نے ان کی توجہ اپنے بجائے تجربے گاہ کے مفروضے میں الجھانے کی کوشش کی تھی تاکہ موقع پاتے ہی بھاگ نکلو۔ جناب، یوسف کا معاملہ تو درمیان میں ہی رہ گیا۔ سارجنٹ فضیل نے طویل ہوتے سکوت کو توڑتے ہوئے بریگیڈیئر کو یاد دلانے کی کوشش کی۔
اگر اس کی کہانی پر یقین کر لیا جائے تو یوسف کا معاملہ ثانوی رہ جاتا ہے۔ بریگیڈیئر محسن انعام نسبتاً معاملہ فہم نظر آ رہا تھا، لیکن یقین کے لیے اسی وقت وہاں جایا جا سکتا ہے۔ بس مجھے ایک ہی ڈر ہے کہ ہم نے کافی وقت ضائع کر دیا۔ مائیکل کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے ساتھی اگر خفیہ راستے سے تجربے گاہ تک پہنچ گئے تو 18-20 گھنٹوں میں بہت کچھ کر گزرے ہوں گے۔ مثلاً لاشیں لے جائی جا سکتی ہیں، تجربے گاہ سے اہم نوعیت کا ساز و سامان بھی غائب ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں تجربے گاہ کے راستے کو اس نظام سے منسلک ہی نہ کر دیا گیا ہو جو دروازہ کھلتے ہی تجربے گاہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تجوری دوبارہ مقفل کر دی تھی، اور اس کا علم شاید ڈاکٹر آسٹن کے سوا کسی کو نہیں ہوگا، سیتا نے کہا۔ اس تجربے گاہ میں کیا ہوتا رہا ہے؟ بریگیڈیئر اس وقت تک معاملے کی سنگین نوعیت کو بخوبی سمجھ چکا تھا اور وہاں جانے سے قبل اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے تجربے گاہ کی نوعیت کو چند فقروں میں بیان کرنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ تفصیلات بتاؤ، یہ چند فقرے تو میں سارجنٹ سے بھی سن چکا ہوں۔ میں نے تجربے گاہ میں مامور عملے اور اس کے سربراہ آسٹن کی صلاحیتوں سے اپنے مشاہدے کا بیان شروع کیا۔ چند ہی منٹ میں بریگیڈیئر انعام کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ بار بار پیشانی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ذرا ٹھہرو، اس نے مجھے روکا، پھر سارجنٹ سے بولا، اس عمارت میں نفری کم ہے، میجر غالی سے فوراً 2 دستے لے کر وہاں پہنچو اور عمارت کا محاصرہ کر لو، لیکن تجربے گاہ کے بارے میں تم میجر کو کچھ نہیں بتاؤ گے، نہ ہی اپنے ماتحتوں کو۔ سارجنٹ نے فوراً کرسی چھوڑ دی۔ اس کے بعد بریگیڈیئر نے بلا مبالغہ آدھے گھنٹے تک کوہنیوں کے بل میں اس پر آگے جھکا پورے انہماک سے میری کہانی سنتا رہا۔ درمیان میں اس نے اکا دکا سوالات بھی کیے جن سے اس کی اعلیٰ سمجھ بوجھ کا اظہار ہو رہا تھا۔ سارجنٹ کن ذہن ہے۔ میری کہانی مکمل ہونے پر وہ اضطراری انداز میں میز کی سطح پر مکہ مارتے ہوئے جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ تمہاری کسی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے تمہاری طرف سے میرا ذہن اس حد تک متنفر کر دیا تھا کہ باس پورس کی ابتدا میں نے بھی تجربے گاہ کا ذکر چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ مگر میں خوش نصیب ہوں کہ آخرکار کو ایسا شخص مل گیا جو کھلے ذہن سے میری بات سننے کے لیے تیار ہے، ورنہ میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سارجنٹ کے رویے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ تجربے گاہ کا بال بھی باقا نہیں ہو سکے گا، اور کچھ عرصے کے وقفے کے بعد آسٹن کی جگہ اسرائیل صاحبہ کا دوسرا سائنسدان اس ہولناک مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم اس عمارت کو کھنڈر کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیسے؟ عمارت کی تباہی کے ساتھ ہی فضا میں دور تک زہریلے مادے پھیل جاتے، بے گناہ شہریوں کے خون کا بوجھ میں اپنے سر کیسے لے سکتا تھا؟ اوہ ہاں، تم بتا چکے ہو کہ تجربے گاہ میں موجود زہریلی گیسوں اور دوسرے مادوں کے اطلاف کے بغیر اس عمارت کو چھیڑنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ نیلے رنگ کی دھن سے مشابہ زہریلی گیس کا سلنڈر دیکھا ہے تم نے؟ صرف دیکھا ہی ہے۔ سارجنٹ کی کہانی سننے کے بعد میں اس سلنڈر کو بھی ڈھکوسلے سمجھا تھا۔ بریگیڈیئر نے کھلے دل سے کہا، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ بتا دوں کہ تم کو بھی ہمیشہ اپنی زبان بند رکھنی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ کمانڈر ان چیف کے ذریعے معاملہ صدر تک جا پہنچے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری قومی سلامتی سے ہے۔ تجربے گاہ کی تباہی کے بعد تو یہ کارنامہ کہلائے گا۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں قائم تھی، اور اس کے طفیل اسرائیلی تالا ازماؤں کو نہ جانے کتنے مہلک ہتھیار مل چکے ہوں۔ اگر آج اس کا راز فاش ہوتا ہے تو پوری عرب دنیا ہم پر ملامت کرے گی کہ ہماری سرزمین پر ایک اہم اسرائیلی مرکز مدتوں ہماری لالمی میں کام سر انجام دیتا رہا۔ ہاں، اس طرح تو اہلیت پر حرف آتا ہے۔ بات صرف اہلیت کی نہیں، اس سے بھی بڑی ہے۔ شام اور جنوبی یمن جیسے ممالک اس بات کو خوب ہوا دیں گے، اور ہماری سرپرستی کرنے والوں کے پاس منہ چھپانے کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر اس کے مضمرات اتنے ہی دور رس ہیں تو میری زبان سے اس بارے میں ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ یہ بات تمہاری نیت کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر والے یہ بات کس حد تک گوارا کر لیں گے کہ اس تجربے گاہ کی حیثیت سے واقف غیر ملکی زندہ رہنے دیا جائے یا زندہ قیدی بنا کر رکھا جائے۔ اور آزادی کا بہت موہوم سا امکان ہے۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا، تم اس وقت دنیا کے ایک ایسے خطے میں موجود ہو جہاں حکومت کے کٹر سیاسی مخالفین طویل روپوشوں کے بعد اچانک ہی کہیں اس حالت میں ملتے ہیں کہ زندگی کی آخری رمق بھی ان کے جسموں سے نچوڑ دی جاتی ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے انجام پر زبان کھولے۔ میں پھریری لے کر رہ گیا۔
تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم جو چاہو سمجھ لو، مگر حقائق یہی ہیں۔ اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا، اور میں تم دونوں سے خفیہ طور پر ہمدردی کا اظہار کرنے کے علاوہ کوئی عملی تعاون نہیں کر سکتا۔ پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں ایک ہمدردانہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ ابھی میں کمانڈر ان چیف سے بات نہیں کرتا۔ اس عمارت کی تلاشی کے بعد تجربے گاہ کے بارے میں سرسری سے اطلاع دوں گا۔ باقی کام سائنسی شعبے کے ماہرین خود کر لیں گے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں بتاؤں گا کہ تم نے کسی تہخانے کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فضیل بھی میرے اما پر اتنا ہی کہے گا، جس کے نتیجے میں اوپر والے سمجھیں گے کہ تم دونوں اس تجربے گاہ کی اصلیت اور جنگی اہمیت سے بے خبر ہو۔ اس طرح تمہارے ساتھ کسی عام قیدی کا سے سلوک کیا جائے گا، اور شاید مختصر سی سزا کے بعد تمہیں رہائی بھی مل جائے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں ہم دونوں کا مفاد تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس خوفناک تجربے گاہ کی دریافت کا صحرا اس کے سر ضرور بن جاتا، جہاں ذرا سی بھی غیر محتاط کارکردگی ہلاکت و بربادی کا ایک طوفان برپا کر دیتی۔ لیکن اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر اس کی تجویز قبول کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کے سوا گلو خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ اور میں نے فوری طور پر اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اس وقت میں عملی طور پر خود کو بریگیڈیئر محسن انعام کے قیدی کے بجائے اس کا معتمد دوست تصور کر رہا تھا۔ وہ عمارت خاصی وسیع تھی، جس کا اندازہ وسیع عریض احاطے میں پہنچ کر ہوا۔ احاطے میں ایک طرف دھندلی روشنی میں ہلکی اور بھاری فوجی گاڑیاں مشینی آصفوں کی طرح قطاروں میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں بیشتر فوجی دستوں کی نقل و حرکت میں کام آنے والے دیو ہیکل ٹرک تھے یا جیپیں۔ ان سے آگے نسبتاً گہرے اندھیرے میں چند ٹینک بھی موجود تھے، اور پھر اس بھاری اجتماع کا سبب بھی سامنے آ گیا، جو ایک بڑے سیاہ بورڈ پر سفید عربی حروف میں جلی طور پر لکھا ہوا تھا۔ اس وقت ہم سنا کے مرکزی گیریجن کمانڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ بریگیڈیئر جو ہی برآمدے کی سیڑھیاں اترا، بائیں طرف کے سائبان سے ایک باوردی فوجی تیزی سے اس کی طرف آ گیا۔ جیپ نکالو، بریگیڈیئر نے سخت حکم آمیز لہجے میں کہا، اور وہ ایڑیاں بجا کر تیزی سے گاڑیوں کی قطار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہم جیپ میں تیزی کے ساتھ ایک طرف رواں تھے۔ میں سیتا کے ہمراہ جیپ کے عقبی حصے میں سخت آہنی نشست پر بیٹھا تھا، جبکہ محسن انعام 6 سلنڈروں والی اس جیپ کو خود چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ وہ فوجی مرکز ثنا کے مضافات میں واقع تھا، کیونکہ وہاں سے نکلنے کے بعد بس چند ثانیوں تک ہی اکا دکا دور افتادہ روشنیاں نظر آئیں۔ پھر ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی کے سوا ہر طرف اندھیرے کی بھیانک چادر پھیل گئی۔ وہ سفر کم و بیش 10 منٹ تک اعصاب شکن خاموشی میں جاری رہا، اور آخر کار اندھیرے میں ڈوبی ہوئی اس عمارت کا حوالہ نظر آ ہی گیا جس میں ہم اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تحیر خیز تجربات سے گزرے تھے۔ عمارت کی طرف مڑتے ہی جیپ روک لی گئی۔ ایک فوجی اچانک سب مشین گن سنبھالے جیپ کے سامنے آ گیا۔ بریگیڈیئر نے چند وزنی گالیاں بکتے ہوئے بریک لگا دیے۔ شاید ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نگاہیں خیرہ ہونے کے باعث وہ غریب فوجی جیپ کی نمبر پلیٹ نہیں دیکھ سکا تھا، ورنہ مخصوص نمبروں اور نشانات کے سہارے آنے والے کے رتبے سے یقیناً واقف ہو جاتا اور یوں راہ میں مزاحم نہ ہوتا۔ بریگیڈیئر کو دیکھتے اس بیچارے کے فرشتے کوچ کر گئے، اور اس نے ایڑیاں بجا کر بوکھلائے ہوئے انداز میں یوں سلوٹ مارا کہ اس کی سب مشین گن گرتے گرتے بچی۔ جناب، ہیڈ لائٹس بند کر کے پارکنگ لائٹ چلا لیجئے۔ جیپ کی دوبارہ حرکت میں آتے ہی ڈرائیور نے ادب آمیز لہجے میں کہا۔ بریگیڈیئر فوجی ضرور تھا، لیکن اس کی کھوپڑی روایتی فوجی طرز کی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ایک ادنا خدمتگار کے مشورے پر قطعاً نہیں بھڑکا، بلکہ فوری طور پر اس کے مشورے پر عمل بھی کر ڈالا، جو میرے لیے زیادہ حیرتناک ثابت نہیں ہوا۔ عمارت کے قریب 4 بڑے فوجی ٹرک موجود تھے۔ قریبی برآمدے میں سارجنٹ فضیل 4 ماتحتوں سمیت موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو پتہ چلا کہ ہر 15-20 گز کے فاصلے پر پورے احاطے میں مسلح فوجی گھیرے کی شکل میں مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ ہم تینوں کے اترنے کے بعد بریگیڈیئر کا ڈرائیور جیپ کو ٹرکوں کی طرف لے گیا، اور بریگیڈیئر سکون کے ساتھ سارجنٹ کی رپورٹ سننے لگا۔ اس دوران میں سارجنٹ کے ماتحت بدستور برآمدے میں موجود رہے۔ بریگیڈیئر تحمل کے ساتھ اس کی بکواس سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تو اپنی چھڑی پنڈلی پر مارنے لگا۔ کوئی خاص بات یا معلم؟ سارجنٹ شاید اپنے افسر اعلیٰ کا مزاج شناس تھا۔ تجربے گاہ کے بارے میں تم نے کسی سے ذکر تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، لیکن سپاہیوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ کیسے؟ گرفتاری کے وقت شاید ان دونوں نے
पहरे पर मौजूद सिपाहियों को किसी तहखाने के बारे में बताना चाहा था, और फिर नीले रंग की जहरीली गैस वाला सिलेंडर भी उनके कब्जे से बरामद हुआ। इन्हीं हवालों से सिपाही कयास रैया कर रहे हैं। इस हद तक कोई हर्ष नहीं है। हम भी यही कहेंगे कि कैदियों ने इमारत में किसी तहखाने की मौजूदगी की इत्तला दी थी। उसकी असलियत हमारी दरियाफ्त करार दी जाएगी। सार्जेंट का चेहरा एक बार की खिल उठा। क्या ये दोनों भी इस पर राजी हैं? ब्रिगेडियर ने गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ाकर सार्जेंट का शाना दबाया। इसमें इन्हीं का मफाद है, तुम इनकी तरफ से बेफिक्र रहो। फिर ब्रिगेडियर हम दोनों की तरफ घूमा। अब यहाँ जो कुछ भी होगा उसे तुम खंदा पेशाने से बर्दाश्त करोगे। मैं नहीं चाहता कि आम सिपाही भी तुम्हें मेरी तरफ से मरात याफ्ता कैदी समझने लगे। हमें एक दूसरे की दुश्वारियों का ख्याल रखना होगा। तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अचानक सार्जेंट फजल बरामदे की तरफ घूम गया और कड़कदार आवाज में चीखा, वहां खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये दो कैदी नजर नहीं आ रहे? वो चारों राइफल बरदार दौड़ते हुए हमारी तरफ आए और आनन फानन में हम दोनों को 4 दूरमार राइफलों के हौलनाक दहानों की जद पर ले लिया गया। होशियार रहो इनसे, ये खतरनाक कैदी हैं। ब्रिगेडियर ने उनमें से एक को फटकारा, जो जोश में मेरे जिस्म से तकरीबन आ लगा था। वो फौरी तौर पर कई कदम पीछे हट गया। आगे चलो, देखें कि वो तुम्हारा तहखाना किधर है। ब्रिगेडियर ने तहकीर आमेज लहजे में हमें हुक्म दिया। हम दोनों को राइफलों की जद पर आगे धकेला जाने लगा। बरामदा अबूर करके हम पहली राहदारी में दाखिल हुए तो हर सू घोर अंधेरे का राज था। तारीकी में हम रास्ता नहीं पहचान सकेंगे। बासिम, आगे जाकर इमारत की सारी रोशनियां जला दो। हमें कवर करने वालों में से एक तेजी के साथ आगे बढ़ गया और उस राहदारी के बाद पूरी इमारत में रोशनी फैलती चली गई। अपनी याददाश्त के सहारे मैं उन्हें उस कमरे में ले ही गया जहां एक दीवार गिर आलसी दस्ता खींचने पर सामने की दीवार फर्श में हजम हो जाती थी। यहाँ तक तो हम आए थे, यहाँ तहखाना कहाँ से आ गया? वो दीवार गिर दस्ता खींचो। बेसूद होगा, वो महज आराइशी है। मैंने उसे खुद खींचने, दबाने और घुमाने की कोशिश की थी। उस असना में सीता ने आगे बढ़कर वो दस्ता अपनी तरफ खींचा और सामने वाली दीवार एक खफीफ सी आवाज़ के साथ फर्श में मौदूम हो गई। ब्रिगेडियर के साथ ही सार्जेंट फुजैल भी इस्तरारी अंदाज में आगे बढ़ा और दीवार में पैदा होने वाले खला के उस पार धुंधली रोशनी में तहखाने का जायजा लेने लगा। तुम चारों यहीं ठहरो, अगर ज़रूरत पड़ी तो अंदर बुला लिया जाएगा। ब्रिगेडियर ने एक के हाथ से राइफल लेते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, आगे चलो। उसने राइफल की नाल से हमें इशारा दिया और हम अंदर दाखिल होकर पहली चौड़ी सीढ़ी पर रुक गए। सीता ने गर्दन घुमाकर देखा तो वो दोनों भी अंदर आ चुके थे। तो उसने किसी को कुछ समझने का मौका दिए बगैर अंदरूनी दस्ता खींच लिया और दीवार पलक झपकते में अपनी जगह वापस आ गई। ये क्या किया तुमने? रास्ता बहाल करो, वरना मैं बेदर एक गोली मार दूंगा। सीता धीमे से हंसी और फिर उसने दीवार को दोबारा नीचे कर दिया। ये रास्ता इसी लीवर से खुलता और बंद होता है? ब्रिगेडियर ने सीता की हरकत का बगौर जायजा लेते हुए पूछा। हाँ, और बहुत आसान है। बंद कर दो इसे। ब्रिगेडियर ने दोबारा हुक्म दिया, जिसकी सीता ने फौरी तौर पर तामील की और तहखाने की सिमत में हम चारों रह गए। ये बेहतर है। ब्रिगेडियर ने राइफल की नाल झुकाकर उसे आहिस्तगी से फर्श पर डालते हुए कहा, अब किस एहतियात की ज़रूरत रह गई? बस किसी चीज़ को न छेड़ा जाए। मैंने जवाब दिया, मैंने आंखें बंद करके तुम दोनों पर एतमाद किया है। तुम हमारे साथ कोई चालबाजी तो नहीं करोगे? हम एहसान फरामोश नहीं हैं ब्रिगेडियर, बस ये ज़रूर चाहेंगे कि इस ताउन के बदले में हमें जल्द अज जल्द आज़ादी मिलनी चाहिए। फिक्र नहीं करो तुम। सीढ़ियों के तकरीबन वस्त में पहुंचते ही उन दोनों के चेहरों पर खौफ और हैरत के आसार उमड़ आए, क्योंकि उनके सामने ही 3 मस्तशुदा लाशें पड़ी थीं, जिनकी हालत इबरतनाक हो रही थी। एक बार इस माहौल से निकल जाने के बाद दोबारा उन्हें देखकर मैं अपनी फुरेरी पर काबू न पा सका। ये किस तरह मारे गए? ब्रिगेडियर की आवाज़ में गैर मामूली कपकपाहट पोशीदा थी। वो उसी नीले रंग की जहरीली गैस का शिकार हुए हैं जिसका सिलेंडर तुम्हारे मुहाफिजों ने हमसे ले लिया था। तीसरा एक अजूबे का शिकार हुआ। शायद तुम उसकी बात कर रहे हो। ब्रिगेडियर ने उस लाश से कई फुट दूर रुकते हुए सवाल किया, जिसका तकरीबन पूरा पेट जहरीले सयाल के ज़ेर असर पिघल चुका था। हाँ, इस तजुर्बेगाह में मौत के नितने और उससे भी ज़्यादा मोहलिक ज़रा ईजाद किए जाते रहे हैं। ओह,
تو یہ تو شاید مائیکل ٹرمپ ہے، فضیل کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ مائیکل اپنے 2 ساتھیوں سمیت ہمارا آخری نشانہ بنا تھا۔ یہی تینوں خفیہ راستے سے آئے تھے؟ ہاں، پہلے ان کا پروگرام تھا کہ ہم دونوں کو کسی دوا کے زیر اثر مفلوج کر کے آہنی صندوقوں میں بند کر کے اسرائیل بھیج دیا جائے۔ بعد میں یہاں فوجی کارروائی کے نتیجے میں پروگرام بدل دیا گیا ہوگا۔ باقی ماندہ 2 لاشیں جو تجربے گاہ میں کام کرنے والوں کی تھی ہمارے زہریلے تیروں کا شکار ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، لیکن تیسری لاش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہلاکت خیز سیال پھینکنے والا ہتھیار میں نے اسی سے چھینا تھا، اور وہ بد نصیب اپنی دریافت کا خود شکار ہوا تھا۔ اس کا جسم نصف کے قریب گل چکا تھا، اور لاش کے قریب فرش پر سریش جیسا لیسدار اور کثیف رقیق مادہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس کا گلا ہوا جسم ہے۔ میں نے اس مادے کے بارے میں بریگیڈیئر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بس زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ حیرت و دلچسپی کے ساتھ تجربہ گاہ میں موجود ساز و سامان کا جائزہ لیتا رہا، لیکن کسی چیز کو چھونے کی ہمت نہ کر سکا۔ 24 کیبن میں آسٹن اور 2 محافظوں کی اکڑی ہوئی لاشیں اس جائزے کے اختتام پر سامنے آئیں، مگر اس بار ان دونوں کا رد عمل واجبی سا رہا۔ وہاں سے ہم چاروں خاموشی کے ساتھ واپس ہو لیے۔ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد بریگیڈیئر نے آخری سیڑھی سے اپنی رائفل اٹھا کر دوبارہ سیدھی کر لی، اور اس کے اشارے پر سارجنٹ فضیل نے تہخانے سے نکاسی کا راستہ کھول دیا، اور ہم چاروں یکے بعد دیگرے باہر نکل آئے۔ اس کمرے پر 4 آدمی مامور کر دو، اس اوپری کمرے میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہ مارنے پائے۔ بریگیڈیئر نے سارجنٹ کو حکم دیا۔ اگر اجازت ہو تو اس اوپر والے کمرے کو باہر سے سیل کرا دوں؟ یہی بہتر رہے گا، بریگیڈیئر نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور پھر ہمارا جلوس اس کمرے سے واپس روانہ ہو گیا۔ سارجنٹ کی ہدایت پر 2 سپاہی وہیں رک گئے تھے۔ ہم دونوں کو فوجیوں کی تحویل میں دے کر بریگیڈیئر اپنے ماتحت کے ساتھ کچھ دیر تک صلاح مشورہ کرتا رہا، جس میں بعد میں کچھ اور فوجی بھی شریک ہو گئے۔ آخر رات گئے وہاں سے واپسی کی نوبت آئی، اور بریگیڈیئر کی جیپ میں ہم دونوں کو ایک بار پھر سخت عقبی نشستیں سنبھالنی پڑی۔ گیریجن کے ہیڈ کوارٹر میں سناٹے بلکہ ویرانی کا بھرپور راش تھا، مگر بریگیڈیئر کی جیپ اندر گھستے ہی کئی گوشوں سے مسلح سنتری نکلتے ہوئے نظر آئے، جو میدان صاف پا کر شاید عافیت کے گوشوں میں سستا رہے تھے۔ برآمدے سے ملک ایک چھوٹے سے کمرے میں اس وقت روشنی ہو رہی تھی۔ بریگیڈیئر کا ڈرائیور جیپ رکتے ہی تیزی سے نیچے کودا اور اس روشن کمرے کی کھڑکی پر جھک کر کسی سے کچھ کہنے لگا۔ جتنی دیر میں ہم نیچے اترتے، اس کمرے سے 2 فوجی باہر نکل آئے۔ انہیں انٹروگیشن سیل میں ڈال دو، بریگیڈیئر نے حکم دیا، اور ہماری طرف دیکھے بغیر برآمدے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کدھر چلیں؟ میں نے ان دونوں کو خاموش کھڑے دیکھ کر چند لمحوں بعد پوچھا۔ ادھر چلو، دونوں ہی نے چونک کر بیک وقت کہا، اور ہم برآمدے کی سیڑھیاں طے کر کے داہنی طرف چل دیے۔ ہمیں برآمدے اور متعدد راہداریوں سے گزارنے کے بعد جس بڑے چوبی دروازے کے سامنے رکنے کے لیے کہا گیا، وہ یقینی طور پر سلاخوں والا زندان نہیں تھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازے کا قفل کھولا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہم دونوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ دوسرا سپاہی باہر کھڑا رہا۔ اندر گھستے ہی بے اختیار میرے منہ سے ایک پراطمینان آواز خارج ہو گئی۔ کھردرے فرش اور ننگی سپاٹ دیواروں کے برعکس وہ کمرہ بہت قرینے کا تھا۔ عقبی دیوار میں آہنی جالی میں محفوظ ایک بڑی کھڑکی تھی، جس کا پردہ سمٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کھلے ہوئے دوسرے دروازے کے عقب میں ملحقہ باتھ روم بھی نظر آ رہا تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز خوشی کا باعث بنی وہ 3 عدد آرام دہ مسحریوں کی موجودگی تھی۔ ان مسحریوں کے درمیان ہی 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ میرے ساتھی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، سیتا نے دونوں فوجیوں کو واپسی پر آمادہ دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ شانے پر گولی کا زخم اور سر پر ضرب ہے۔ تھوڑی دیر میں ڈسپینسر مرہم پٹی کر جائے گا۔ اور کھانا؟ میں یک بہ یک بھوک کی نقاہت محسوس کرنے لگا۔ ناشتہ صبح سے پہلے ملنا کچھ مشکل ہے، میز بند ہو چکا ہے۔ نہ ملا تو صبر کر لیں گے، میں نے کہا تو وہ دونوں باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کو باہر سے مقفل کرنا نہیں بھولے تھے۔ آثار تو کچھ بہتر ہیں، جب تک رہائی نہ مل جائے حالات غیر یقینی ہی رہیں گے۔ تہخانے میں میری نیت خراب ہو رہی تھی، کیا انہیں مارنے کا ارادہ تھا؟ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مہلک سیال پھینکنے والا پستول بدستور میرے پاس ہے، اور زہریلے تیروں والی شیشی بھی میرے پاس ہے۔ اگر حالات خراب ہوتے نظر آئے نا تو ہم بے دریغ ان سے بڑھ جائیں گے۔ سیتا نے جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔
اور میں نے جھک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس وقت میں مسلح ہونے کی خبر پا کر یک بیک خود کو ذہنی طور پر بہت زیادہ آسودہ محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ڈسپینسر ایک فوجی کے ہمراہ آیا تو ہم دونوں بستروں پر دراز تھے، مگر دروازے پر ان کی آہٹیں سن کر ہم اٹھ گئے۔ ان کے پیچھے خوبرو نرس بھی اندر داخل ہوئی تو سیتا کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ نرس فرسٹ ایڈ کے سامان کی ٹرالی سنبھالے ان دونوں سے آگے بڑھ کر میرے قریبی بستر پر آ بیٹھی۔ کیسے چوٹ آئی ہے تمہارے؟ ایک مجرم کی گولی نے جلد ادھیڑ دی۔ اس اثنا میں ڈسپینسر فرسٹ ایڈ کے سامان میں سے کچھ نکالنے لگا۔ ہڈی بچ گئی، ذرا بھی ہاتھ ہلتا تو ہنسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ تم خاموشی سے اپنا کام نہیں کر سکتی؟ سیتا اس کا ہمدردانہ لہجہ برداشت نہ کر سکی۔ اے لڑکی، یہاں سے ہٹ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ڈسپینسر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں تمہارا ہاتھ تو نہیں روک رہی، ادھر چلو۔ فوجی نے اپنی رائفل سیدھی کر کے اس کی نال سے کمرے کے ایک دور افتادہ گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیوی ہے میری، ہوا کرے، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، اسے میرا تم سے بات کرنا ناگوار کیوں لگ رہا ہے؟ نرس نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر سوار کیوں ہو جا رہی ہو اس پر؟ جو کام کر رہی ہو وہ تم سے بہتر طور پر میں خود کر سکتی ہوں۔ سیتا نے غصے اور بے بسی کے ساتھ کہا۔ لو تو کر دو پھر۔ ڈسپینسر کچھ زیادہ ہی تنگ مزاج واقع ہوا تھا۔ اب اس زخم میں زہر باد ہی ہوگا، چلو سامان اٹھا لو یہاں سے اپنا، وہ نرس سے مخاطب ہو کر بولا، اور وہ تینوں واقعی کمرے سے چلے گئے۔ سیتا چند لمحوں تک سر جھکائے کھڑی رہی، پھر بھررائی آواز میں بولی، اب شاید وہ مردود واپس نہیں آئیں گے۔ تم کچھ دیر خاموش رہ لیتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ اور تم نے اسے نہیں دیکھا کیسے تم سے جڑ کر بیٹھی تھی؟ نرسوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے جو آتے ہی مجھ پر مر مٹی تھی۔ میرا بس چلے تو تم پر کسی غرورت کا سایہ تک نہ پڑنے دوں۔ تکلیف اور تھکان کے باعث تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ہی سو گئے، اور ایسی گہری نیند سوئے کہ دروازہ کھلنے پر بھی آنکھ نہ کھل سکی۔ جب خمار سے بوجھل ذہن میں گرد و پیش کا مبہم سا احساس بیدار ہوا تو اس بیداری کا سبب بھی فوراً ہی واضح ہو گیا۔ ایک شخص نہایت بے رحمی سے مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا اور پلکیں جھپکتے ہوئے اس کمرے میں موجود اس بھیڑ کو حیرت سے دیکھنے لگا جو بستر کے گرد موجود تھی۔ یہ بات تو پہلی نگاہ میں ہی واضح ہو گئی کہ فوجی وردے کے ہجوم میں 3 سادہ شہری لباس بھی نظر آ رہے تھے۔ جنرل صاحب تم سے ملنے آئے ہیں، بریگیڈیئر کی آواز مجھے اپنے عقب سے سنائی تھی، جس میں تحکم ضرور تھا لیکن لہجہ حیرتناک حد تک دھیما تھا۔ میں بستر سے اترنے کے لیے آگے کھسکا اور اس سمت میں موجود لوگوں نے میرے نیچے اترنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میرے نیچے پہنچتے ہی میرے لیے جگہ بنا دی گئی تاکہ میں سادہ لباس سے موجود اس شخص کے روبرو پہنچ سکوں جو سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھا کر میں نے گرد و پیش میں نگاہیں دوڑائیں تو سیتا بستر کی دوسری جانب کھڑی نظر آئی۔ شاید اسے مجھ سے پہلے ہی بیدار کر لیا گیا تھا۔ تو تم ہو صفدر علی؟ سویلین لباس والے سگار نوش نے سرتاپا میرا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یوسف کہاں ہے؟ وہ درنا تک ہمارے ساتھ تھا، اس کے بعد کہاں گیا یہ ہمیں نہیں معلوم، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ اس موضوع پر بریگیڈیئر محسن انعام نے مجھے کوئی واضح ہدایت نہیں دی تھی اور میں اپنی جانب سے کوئی تضاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبد الباقر سے واقف ہو؟ اس کا سوال سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ وہ تو گڑے مردے اکھاڑنے پر تلا تھا۔ نہیں۔ ایک لحظے کے بعد میں نے پر اعتماد لہجے میں صاف انکار کر دیا، کیونکہ اقرار کی صورت میں سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یمن میں تم کیسے داخل ہوئے تھے؟ بحری راستے پر ایک لانچ نے ہمیں ویران ساحل پر اتار دیا تھا۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہم یمن پہنچ چکے ہیں۔ یمن میں تم کن لوگوں کے پاس پناہ گزیر تھے؟ سنہ تک چھپتے چھپاتے پہنچے، پھر یہاں فلسطینی تنظیم کے دفتر سے رابطہ قائم کیا۔ ان کے لیے تمہارے پاس کیا شناخت تھی؟ کوئی نہیں۔ پھر یوسف نے تمہیں کیسے قبول کر لیا؟ اس نے اپنے کسی دفتر سے اس بارے میں ہدایات لی تھی۔ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ شاید 8-10 دن۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت یوسف حکومت کا مفرور اشتہاری مجرم تھا؟ سگار نوش کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔